الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جو اللہ بڑا بادشاہ، ہر عیب سے پاک اور صاف، بڑا غالب والا، غلبے والا اور بہت اونچی حکمت رکھنے والا ہے. وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک اور صاف ہے، اونچا غلبہ رکھنے والا ہے اور اونچی حکمتیں رکھنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک صاف بناتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے بہت واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور لوگوں میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی اس رسول کو بھیجا گیا ہے جو ابھی موجودہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. اور اللہ غالب اور اونچی حکمتوں کا مالک ہے. دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. وہ لوگ جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر وہ اس کو اٹھا نہ سکے، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بہت ساری کتابیں لادے ہوئے ہو. بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ جمعہ کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے.
یہ صورت سورہ تغابن سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن سورہ تحریم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ صورت کے الفاظ کی تعداد ہے 180 اور حروف کی تعداد ہے 748۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہر حرف کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے عزیزو ہمارے کھاتے کے اندر 7480 اجر ایسے ہی جمع ہو جائے گا، اور پھر آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ اونچا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر جتنی زیادہ ہوگی، سنت کی اتباع جتنی زیادہ ہوگی، اچھے لہجے میں آدمی جتنا اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھے گا، ریاکاری سے پاک صاف رہتے ہوئے تصحیح نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، اور پھر کتنا زیادہ بڑھاتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جیسے کہ میں بیان کر چکا 11 آیتیں ہیں، 180 الفاظ ہیں، اور حروف کی تعداد ہے 748۔ انشاءاللہ کم سے کم اجر جو اس صورت کو پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کو ملتا ہے وہ ہے 7480۔ یہ سورہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس سورت کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کی جو افضل صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک سورہ جمعہ کا نمبر آتا ہے۔ اب ویسے تو اس صورت کی جو فضیلتیں ہیں اس سلسلے میں بہت سی من گھڑت روایتیں بھی علماء نے بیان کی ہیں، اور اس میں کچھ شدید ضعیف روایتیں بھی بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان فضیلتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں، وجہ اس کی ہے کہ جب صحیح ثبوت اس کا ہے ہی نہیں تو پھر ہم لوگوں کے درمیان غلط بات کیوں پھیلائیں، کمزور باتیں کیوں پھیلائیں۔ لہٰذا جو صحیح باتیں ہیں اور جو مستند باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کے اندر کچھ مفصل صورتیں ہیں ایسی زبردست کہ ان صورتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر اور ان کی دی گئی کتابوں پر فضیلت دی۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ جمعہ۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ سورہ جمعہ ایک ایسی زبردست صورت ہے کہ اس صورت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیگر نبیوں پر فضیلت دی گئی، اور اس صورت کو گویا معیار بنایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا ہی کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقین کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے حضور ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے بھی اس طرح پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھائی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقین۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ اے ابو ہریرہ، جو صورت تو نے جمعہ کی نماز کے اندر پڑھائی نا، وہی صورت میں نے حضرت علی سے بھی سنی ہے کوفہ کے اندر، کہ وہ بھی جب نماز پڑھاتے تھے نا جمعہ کی تو وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کیا کرتے تھے جس طرح تو نے تلاوت کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت علی بھی انہی صورتوں کی تلاوت کریں گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقین کی تلاوت کرتے تھے۔ اب دیگر احادیث کو دیکھا جائے تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو امام جو ہے وہ مستقل معمول بنا لے اپنا کہ کچھ جمعے ایسے ہوں کہ اس میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ ہو، اور کچھ جمعے ایسے ہوں جہاں
نماز کو ذرا کچھ لمبی کی جائے اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور اس میں اس کا ثبوت ہے۔ ایک روایت بیہقی کے اندر موجود ہے، جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن خیر اتنی زیادہ ضعیف روایت نہیں ہے کہ فضائل کے باب میں بھی تم اس کو بیان نہ کر سکو۔ چنانچہ جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات جو ہوتی تھی نا، اس میں مغرب کی نماز میں حضور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر جو عشاء کی نماز ہوتی تھی نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہ احادیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کثرت سے اس سورت کو پڑھتے تھے، تو یہی اس سورت کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں، جو سب سے بہتر شخص ہیں، وہ جب اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کی کثرت سے تلاوت کر لیا کریں۔ اس سورت کے اندر جو پہلی آیت ہے اس کے اندر تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جاندار ہو یا جاندار نہ ہو، خواہ وہ بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق ہو، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی اونچی ہے کہ ہر برائی اور ہر عیب سے وہ پاک اور صاف ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے لوگو، تم جو اللہ کی تسبیح کرتے ہو نا، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو اس میں تم تکبر مت کرنا، تم غرور مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم چھوڑ بھی دو گے نا تو میری اور بھی مخلوقات ہیں تمہارے علاوہ جو دن رات میری تسبیح کرتی ہیں، اور تسبیح کا انداز بھی ان کا اتنا عجیب و غریب کہ تم سمجھ بھی نہیں سکو گے، اور کچھ مخلوقات تو تسبیح تم سے اچھی بھی بیان کرتی ہوں۔ لہٰذا کبھی بھی عبادت کر کے فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ تصحیح نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ پھر یہ بات دوسری آیت کے اندر بتائی گئی کہ دیکھو لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، حکمت کی باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور کتاب قرآن کی تعلیم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور ہمیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیا تھا، اس پر کچھ روشنی تو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی طرف مکمل توجہ دیتے تھے، ایسا نہیں کہ آدھی توجہ لوگوں پر، آدھی توجہ کسی دوسری چیز پر، کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ آدمی ہم پر مکمل توجہ بھی نہیں دے رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، دیکھا کہ انگوٹھی کی طرف توجہ ہو رہی ہے، تو چاندی کی انگوٹھی اگرچہ تھی لیکن حضور نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ نسائی کے اندر صحیح حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، اور کہا کہ اے میرے صحابہ، اس انگوٹھی کی وقعت اور عزت تم سے زیادہ نہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ انگوٹھی میری توجہ کو تم سے ہٹا رہی ہے، تو مجھے ایسی انگوٹھی کی بالکل کوئی ضرورت نہیں جو میرے محبوب صحابہ سے میری توجہ کو ہٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، پھر حضور کا جس طرح تعلیم کرنے کا انداز تھا، سوالات حضور درمیان میں کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مثالیں دیتے تھے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی نظیریں میں آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ ہفتے پیش کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی بھی بہت کرتے تھے۔ حضور کسی کو پوچھ لیا، حضور نے کوئی سوال، صحابہ نے صحیح جواب دیا تو حضور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ فقط تعلیم دیتے تھے اور سختی کرتے رہے، نہیں، حوصلہ افزائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسلم کے اندر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب کے سامنے پوچھا، اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے،
جیسے میری بیٹی کا نام انفال ہے تو میری کنیت ابو الانفال، کسی کے لڑکے کا نام حماد ہو تو اس کی کنیت ابو حماد، تو نام اگرچہ عمار ہے لیکن کنیت ہے ابو الانفال۔ تو اس طرح عربوں کی بھی کنیتیں ہوا کرتی تھی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو تھی وہ تھی ابو منذر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ان سے پوچھا، اے ابو منذر یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کو جواب پہلے سے معلوم تھا، لیکن ادب کیا ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی بڑا سوال کرے نا تو فوراً جواب مت دے دو، ذرا رکو، غور و فکر کرو اور اس کے بعد جواب دو، یہ ہے صحیح ادب۔ تو ابو منذر یعنی ابی ابن کعب کو اس کا جواب آتا تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، میں جواب بتاؤں اس سے اچھا یہ کہ حضور ہی جواب بتا دے، ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی ہو جاوے مجھ سے، حضور بڑے ہیں۔ تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ معاملہ حضور کے حوالے ہوتا تھا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں۔ عالم سے مشورہ لینے کی تو بہت دور کی بات، یہ اصلاح کے قابل چیز ہے۔ وہ آدمی 7 سال 8 سال پڑھا کر اپنی جگہ پر بیٹھا ہے نا، تو پوچھ لینا چاہیے، پوچھ لینے میں بہتری ہوتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں اچھے طریقے سے بات معلوم نہ ہو تو جو معلوم کرتے ہیں، جو دن رات اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، پوچھ لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ خیر حضرت ابی ابن کعب کو تو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ یہی بات ہے، تو حضور نے جب ان کو پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر طریقے سے بات جاننے والے ہیں۔ لیکن حضور کو چونکہ معلوم تھا کہ ابی جانتا ہے تو حضور نے واپس ابی سے ہی پوچھا، اے ابو منذر ایک سوال کیا ہے میں نے، اس کا جواب میں تم سے چاہ رہا ہوں، مجھے بتا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جو آیت ہے نا یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو منذر کو قریب کیا اور ان کے سینے پر تھپا لگایا اور کہا شاباش اے ابو منذر، اے ابے، اللہ تیرے علم کو مبارک بنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمانا، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ۔ وہ کچھ اچھا کام کرے تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ نہیں کہ ہم ان پر کوئی توجہ ہی نہ دیں، ہم حوصلہ افزائی کریں۔ یہ فقط کہ تم ڈانٹتے رہتے ہو، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہو، یہ مناسب نہیں۔ مسلم کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 9 سال تک کی، اور میری عمر آپ سمجھے کہ بہت زیادہ نہیں تھی، یعنی شاید 13 سال کا سن تھا میرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور حضور کی عمر 50 سے اوپر کی تھی۔ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے حضور کی 9 سال تک خدمت کی، بہت سے الٹے سیدھے کام کرتا تھا میں، حضور کچھ کام کرنے کے لیے مجھے کہتے لیکن میں اس کے علاوہ کام کر کے لاتا، حضور کبھی مجھے کام دیتے تو میں وہ کام کرتا نہیں، گلیوں کے اندر بچے مل جاتے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میری غلط حرکت پر مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی میں نے ڈانٹ ڈپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنی نہیں۔ مسند احمد کی روایت کے اندر یہ کہ کبھی اف تک نہیں کہا، حالانکہ جو بڑے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر رسیدہ ہو جاتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا شروع ہو جاتا ہے ان کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو ایسا کہ 9 سال تک ایک بچے کی خدمت حضور نے لی لیکن حضور نے ان کو اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معیار، جس معیار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو پاک صاف بنایا،
لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر تھے، جیسے کہ میں بیان کر چکا، بہت خراب اور بہت برا ماحول تھا۔ حرب البسوس کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ ایک آدمی کی اونٹنی نے ایک پرندے کے انڈے کو کچل دیا تو مستقل 40 سال تک عربوں کے یہاں جنگ ہوئی۔ حرب داحش والغبرا، ایک آدمی کا گھوڑا دوسرے آدمی کے گھوڑے پر سبقت کر جاتا ہے تو اس پر کچھ بوال ہوتی ہے، مگز ماری ہوتی ہے، تو 40 سال تک لڑائی جھگڑا، لوگوں کو قتل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اندر کام کیا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ اگر یہی دعویٰ نبوت حضور کے علاوہ کوئی اور کرتا تو ہم مانتے نہیں۔ مسلمان امت ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، وہ اگر چاہے تو بہت سے اونچے اونچے کام کر لے ہوئے، لیکن حضور کے اندر ہم نے وہ چیزیں پائی جو ایک دوسرے آدمی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ ہم ان کی نبوت کو تسلیم کریں۔ عورتوں کے ساتھ جو برا رواج ان کا ہوتا تھا، میراث کے اندر عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اور جب کسی عورت کو دیا بھی جاتا تو اس پر قتل و قتال ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے اندر عورتوں کا حصہ متعین کیا۔ اسی طرح ان کا جبراً نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ اگر یہ کسی لڑکے کو نہ چاہتی لیکن اس کے باوجود نکاح کر دیتے تھے، اور بڑی بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ نکاح کرا دیتے تھے، اور اگر وہ نہ کہتی نا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا تو وہ اس عورت کا نکاح ہی نہیں کراتے تھے، اور پوری عمر اس طرح وہ بغیر نکاح کے رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق رکھا کہ نکاح کرو تو اس کی اجازت سے نکاح کرو، اجازت اس کی ضروری ہے، نکاح اس کو کرنا ہے۔ بخاری کے اندر زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب ہمارے شوہر کا انتقال ہوتا تھا نا تو ہماری عدت 1 سال کی ہوتی تھی، یعنی 1 سال تک ہم اس طرح گھر کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ بھی ایک نہایت تنگ کمرہ ہمیں دے دیا جاتا جیسے کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہوا ہے، گناہ ہم نے کیا ہے، تو ایک چھوٹے کمرے کے اندر ہم کو بند کر دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا کہ خوشبو بھی نہیں لگانی، میلے گندے کپڑے پہننے، صفائی کا بھی کوئی اہتمام نہیں، اور اس طرح 1 سال تک ہم مجرم کی طرح گویا قید خانے کے اندر اس طرح اپنا وقت گزارتی۔ اور پھر ہوتا ہے کہ جب 1 سال پورا ہو جاتا تو جہالیت کا درجہ آپ دیکھو کہ ایک گدھے کو یا ایک بکرے کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ اس پر صاف کرو، تو پھر وہ اپنا ہاتھ اس پر صاف کرتی، کیوں؟ اللہ زیادہ بہتر جانے۔ اور پھر ان کے ہاتھ کے اندر کچھ ناپاکی رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ اس کو پھینکو، تو وہ اس کو پھینکتی نہیں، پھر اس طرح وہ اب کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب غلط رواج مٹائے اور کہا کہ یہ سب درست نہیں۔ عدت 1 سال تو بہت زیادہ ہو گیا، نہیں، عدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کا وقت متعین کیا، اور پھر اس طرح نہیں کہ عورت عدت گزارے تو میلی کچیلی ہو کر گزارے، نہیں، وہ صفائی بھی حاصل کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہی ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر حضور کا دین پھیلا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے نا وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، تلوار کے زور سے تو اسلام کے قانون کی پاسداری ہوئی ہے، قانون کو برقرار رکھا گیا، ورنہ اسلام پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اور وہ آدمی حضور سے بہت محبت کرتا تھا، اگرچہ طریقے اس کے معروف نہیں تھے اور بہت زیادہ مستحسن بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو حضور سے بہت زیادہ محبت تھی بے انتہا۔ تو وہ مجلس کے اندر آتا ہے اور سب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ سب حضور کی مجلس میں شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ کہتا ہے زور سے، اے محمد، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، ہمارے علاوہ ان میں سے کسی پر رحم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، صحابہ بھی ایک دم دیکھنے لگے کہ کون ہے ایسا،
جو فقط اپنی دعا کرا رہا ہے اور حضور کی دعا کرا رہا ہے، ہم کو چھوڑ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے انداز میں دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. اللہ اگر چاہے تو مجھ پر بھی رحم کر سکتا ہے، تجھ پر بھی رحم کر سکتا ہے، اور اتنی ہی مقدار میں باقی لوگوں پر بھی رحم کر سکتا ہے. تو کیا وجہ کہ تو نے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا دعا میں؟ تجھے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تھی. دیہاتی بات سمجھ گیا، کہنے لگا اچھا ایسا ہے. تو پھر وہ مجلس جو ہوتی ہے اس کے باہر گیا، اور جہاں مسجد تھی نا اس کے کنارے کے پاس جاتا ہے اور وہاں پیشاب کر دیتا ہے. وہی دیہاتی. اب صحابہ نے جب یہ دیکھا تو اب صحابہ بالکل غصے میں آ گئے کہ چلو بھائی، دعا سے محروم کیا، وہ تو ایک سہن کر لینے جیسی بات تھی، لیکن اب تو اس نے مسجد ہی کے اندر پیشاب کر لیا. تو سب لوگ گئے اس کے پاس، روکنے گئے، مارنا دھارنا شروع کیا کہ مسجد کے اندر پیشاب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور دوڑ کر آتے اور کہتے ہیں ارے پیشاب تو کرنے دو، اس آدمی کو پیشاب تو کرنے دو، پیشاب روکے گا اس کو تکلیف ہوگی. مسجد جو ہے وہ تو بے جان ہے، اس آدمی کے اندر جان ہے، جاندار مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہو. اے میرے صحابہ، ایک بات یاد رکھو، تمہیں مشکلی پیدا کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا. تم جاؤ اور دین پہنچاؤ اور لوگوں کے درمیان مشکلی پھیلاؤ، اس لیے تم کو بھیجا نہیں گیا. تمہیں تو رحمت پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ دین کی بنیادی تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب قرآن کے اندر ہوئی تو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے تو تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم پوری دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہو. تو وہ نبی جو رحمت ہی رحمت ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے بھی حضور رحمت ہے، ان کو ہدایت پر آنے کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے یا نہیں؟ اگر حضور نہ آتے تو پھر کیا یہ ہدایت پر آ سکتے تھے؟ لیکن ہم امتی بن کر ایسا ہی رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں جس میں دل شک نہیں ہو، جس میں لوگوں کا دل ٹوٹے. ہم ایسا رویہ ہرگز اختیار نہ کریں. ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں. اچھے اخلاق سے دنیا بدل جاتی ہے. ایک مسلمان کی مسکراہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. ہم سختی سے کیوں کام کریں جب دوستی سے بھی کام ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ ہمارا مزاج بڑا نرم ہو. سختی وہاں پر ہی کریں جہاں بہت ضرورت ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ سختی بالکل ہی بند کر دیں. حضور نے بھی سختیاں کی ہے. حضور جب میدان جنگ کے اندر لڑتے تھے نا، حضرت علی کہتے تھے کہ ہمیں حضور کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن حضور جب لڑتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ حضور ہماری حفاظت کر رہے ہیں. شیر کی طرح میدان جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑنا ہوتا، قتال کرنا ہوتا. تو اتنے میٹھے بھی نہیں بننے کا کہ لوگ کھا جاوے، اور اتنے کروے بھی نہیں بننے کا کہ لوگ تھو تھو کریں. آدمی ہمیشہ اعتدال کا پہلو اختیار کرے. چونکہ آج کل مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ سختی ہی زیادہ کرتے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بہت کم لوگوں سے ہو رہا ہے، اس لیے اس پہلو پر زیادہ نظر ڈالی گئی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سخت پہلو بھی ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، یہ آپ کی جو نرم مزاجی ہماری طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، ذرا کروے مزاج کے ہوتے، سخت دل کے ہوتے، تو کوئی آپ کے قریب بھی بیٹھنا نہیں. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو اگر آدمی کو لوگوں کا دل جیتنا ہے تو دل جیتنے کے لیے نرم ہونا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے. معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ روایت ہے کہ حضرت معاویہ ابن حکم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں. نماز پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت معاویہ نے نماز کی نیت باندھی اور اس طرح نماز میں شریک ہوئے کہ اچانک کسی کو چھینک آ گئی. اب چھینک آئے تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اور جس نے الحمدللہ سنا اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ یرحمک اللہ کہے. نے پھر جس نے چھینک ماری اس کے لیے یہدیکم اللہ کہنے کا حکم وارد ہوا ہے. خیر، لیکن وہ تو نماز کی حالت تھی نا. نماز کے اندر نہ کہنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے،
نہ سننے والا یرحمک اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن معاویہ ابن حکم کو حکم معلوم تھا نہیں، حکم سے نا واقف تھے، نا آشنا تھے. تو چھینک آئی نے تو فوراً انہوں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، کہ تجھے چھینک آئی اللہ تجھ پر رحم کرے. دعا دی انہوں نے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کیا میں نے کہ سامنے والے کو دعا دی. اب جب نماز کے اندر اچانک انہوں نے یرحمک اللہ کہا نے، تو جتنے صحابہ نماز کے اندر تھے سب ان کو گھرنے لگے. تو انہوں نے کہا سب مر جاؤ، تمہاری ماں تم کو گھوم پائے، میں نے ایسا تو کون سا گناہ کیا ہے کہ سب مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے ہو. تو یہ اور زیادہ بولنے لگے، اور زیادہ نماز میں انتشار ہوا. تو صحابہ سب سن رہے تھے تو رانوں پر مارنا انہوں نے شروع کیا. اور اس طرح حضرت معاویہ ابن حکم بہت ڈر گئے کہ ایک تو میں نے فقط دعا دی، اور پھر جب یہ گھر رہے تھے میں نے ان کو روکا کہ مجھے گھرو مت، تو اتنا سب مل کر رانوں پر تھپیاں لگا رہے. آج تو میری کوئی خیر نہیں. نماز سے فارغ ہوئے، یہ سمجھ رہے کہ آج تو میں گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا کہ حضور ماریں گے، پیٹیں گے، سخت بولیں گے، کیونکہ انتشاری ایسا پھیلایا میں نے نماز کے اندر. سکون کی حالت تھی، میرے آنے سے انتشار پھیلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاویہ، ہماری نماز اب ان سب چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی. پہلے نماز کے اندر بات چیت کی اجازت تھی. پہلے نماز کے اندر اگر کوئی آدمی سامنے سے آتا تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ لوگ السلام علیکم بھی کہتے تھے، وہ خیریت سے. لیکن حضور نے کہا کہ اب سب اجازت ختم ہو گئی، اب ہماری نماز کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں اس دن بہت زیادہ امپریس ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے. مجھے تو ایسا لگا کہ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. ایسی تعلیم دیتے تھے یہ کہ ایسی تعلیم تو مجھے کوئی نہیں دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ہنر تھا. بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے، اور چونکہ یہودی لوگ تو بڑے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جتنا خطرناک لفظ تم ان کے لیے استعمال کر سکو وہ کم ہے. اتنے ملعون مغضوب قوم. حضور کو فقط چھیڑنے کے لیے آتے تھے اور حضور کو کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم. اب لگے تو حضور اور مؤمنین کو ایسا کہ سلام کرنے، لیکن سلام نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے السلام علیکم، یعنی تجھ پر موت ہوئے محمد، مر جاؤ تو. حضرت عائشہ نے جب دیکھا نہیں یہ تو حضور نے فوراً کہہ دیا وعلیکم، مجھ پر موت ہو تم پر بھی موت ہو. حضور نے کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی. بس اتنا کہ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا کہ فقط اتنا کہتے ہو. انہوں نے شروع کر دیا وعلیکم اللعنہ وعلیکم الغضب وعلیکم السلام. ارے تم پر موت ہو، لعنت تو تم پر ہو، اللہ کا غضب تو تم پر ہو، کس کو کہہ رہے ہو تم، شرم نہیں آتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا اور کہا اے عائشہ، اگر تو بھی اس طرح جواب دے گی تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہے گا؟ تو نے سنا نہیں کہ میں نے جواب دے دیا، جو دینا تھا میں نے دے دیا، اپنے بھی پیچھے ہٹے نہیں، جو اس نے کہا انہوں نے اس کا جواب دے دیا، اب بس کافی ہے. اب مزید ان پر لان تان کرنا تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. یہ حضور کا تزکیہ کرنے کا طریقہ جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ حضور آئے اور انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا، پاک صاف لوگوں کو بنایا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا بکرا گھر کے اندر لائے تھے. اب ہوا یہ کہ اس پورے بکرے کو میں نے صدقہ کر دیا تھا، فقط ایک دستہ اس بکرے کا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا. تو میں نے حضور کی خدمت میں اس کو پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دستی میرے سامنے پیش ہو رہی ہے، تو حضور نے بس عادتاً پوچھا کہ وہ پورا بکرا کہاں گیا، جیسا ایک شوہر اپنی بیوی کو پوچھتا ہے. تو حضرت عائشہ نے یہ کہہ دیا کہ حضور وہ پورا بکرا تو چلا گیا، میں نے اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا، فقط یہ ایک دستی باقی رہ گئی ہے، ما بقی منھا الا کتف. تو حضور نے کہا اے عائشہ، اے ابو بکر کی بیٹی، تو نے جب وہ پورا بکرا صدقہ کر دیا نا تو وہ ختم نہیں ہوا. یہ جو تو نے مجھے دی دیا ہے یہ دراصل ختم ہو چکا، جس کو میں کھا کر ختم کر دوں گا. جو تو نے بکرا پورا دے دیا نا صدقے میں وہ تو باقی ہے، وہ پورا اجر ہم کو قیامت کے دن ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا. صدقے کے اندر دیا ہوا مال کبھی بھی
ختم نہیں ہوتا. یہ تو میں کھا پی کر ختم کر دوں گا, لیکن وہ بکرا تو صدقے میں دیا تو وہ تو باقی ہے نا. تو تیرا یہ کہنا کہ بکرا پورا چلا گیا, فقط ایک دستی باقی ہے, یہ صحیح نہیں. دستی ختم ہو جائے گی, بکرا پورا باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا انداز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لاڈلی بیوی پر تہمت لگانے والوں نے لگائی, اور آج بھی لگاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو, ہم بھی ان کو سمجھا کر تھک گئے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تہمت لگانے والوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. حضرت ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی اس سے, اور تہمت کا ماحول اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کچھ صحابہ بھی زد میں آ گئے تھے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ پر کچھ تہمتیں لگا دی تھی. اب ان کا کچھ قصور تھا نہیں. صحابہ دیکھو ان سے گناہ ہوتے تھے, ایسا نہیں کہ وہ گناہ سے پاک اور صاف. ایک چیز یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے معصوم, ایک ہوتا ہے محفوظ. معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے, جیسے نبی. محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے عامتاً گناہ نہیں ہوتے, کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, جیسے اولیاء اللہ, صحابہ وغیرہ. تو صحابہ سے بھی گناہ ہوتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی نیتوں پر شک کرنا شروع کر دیں. سب کی نیتیں اچھی تھی. تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانی شروع کر دی. اس میں سے ایک حضرت ابو بکر کا رشتہ دار بھی تھا, جس کا نام تھا مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے تہمت لگائی, کچھ وہمیلے بن گئے تھے, اور کچھ چیزیں انہوں نے سن لی ہوگی کسی سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی. کہ حضرت ابو بکر کو جب اس کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر چونکہ ان کو خرچہ دیتے تھے اور یہ فقیر تھے, تو حضرت ابو بکر ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ مصطح کو اللہ کی قسم کبھی بھی اب خرچہ دوں گا نہیں. میرا کھاتا ہے, میرا پیتا ہے, کچھ تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں, اور میری بیٹی پر تہمت لگاتا ہے. تو اس طرح انہوں نے قسم کھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بھی تہمت لگی تھی نا. اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا اچھا مت دے بھائی, ہمارے رشتہ داروں پر اس طرح تہمت لگاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یہ بات کہی کہ کہو اس صدیق سے, ابو بکر سے, کہ اللہ نے تجھے بہت مال دیے, تو تو ایسی قسم مت کھا کہ تو رشتہ داروں کو نہیں دے گا, فقیروں کو نہیں دے گا. وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں, مصیبتیں جنہوں نے جھیلی ہے, مصطح جیسے لوگ, ان کو تو نہیں دے گا. ایسی قسم مت کھا. دیکھ درگزر کر, تیرے ساتھ برا ہوا ہے ہم جانتے ہیں, لیکن درگزر سے کام چلا. کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تیری مغفرت کر دے؟ تو کم سے کم اپنا خرچہ باقی رکھ, اللہ تیری مغفرت کرے گا. تو حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت سنی اور حضور کی یہ تعلیم جو حضور کے ابو بکر کے سامنے آئی نے, تو جوش کے اندر آ گئے اور کہنے لگے اگرچہ اس نے تہمت لگائی, اگرچہ اس نے میرا برا کیا, لیکن میں نے جو خرچہ بند کرنے کا قسم کھائی ہے میں اس کا کفارہ ادا کروں گا, لیکن میں خرچہ تو اس کو دیتا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے, میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ, جس نے صحابہ کو کامل ترین بنا دیا تھا. حضرت عمر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے نا, لیکن حضور کی تعلیم ہی کا وہ نتیجہ تھا کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود پیون زدے کپڑے پہنتے تھے. یعنی وہ آدمی جو اپنی بہن کو مارتا تھا, کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ آدمی جو ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا, اتنا سخت مزاج آدمی, اس کے اندر لوگوں کی محبت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے لیے بادشاہ ہونے کے باوجود پیون زدہ کپڑا پہننے کے لیے تیار ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تعلیم کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر ہی کہتے تھے کہ میرا باپ خطاب مجھے بہت مارتا تھا, اور اتنا زیادہ مارتا تھا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ہوتا یہ تھا کہ وہ مجھے ذمہ داری دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اونٹ چرانے جا تو. اب میں اونٹ چرانے کے لیے جاؤں لیکن میں اونٹ چرا نہ سکوں, مجھ سے کوتاہی ہو جاوے. تو میرا باپ مجھے اتنا مارتا تھا اور کہتا تھا عمر زندگی میں کیا کرے گا, تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا, تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا.
حضرت عمر نے کہا کاش میرے والد زندہ ہوتے آج اور دیکھ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی وجہ سے آج میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں، لوگوں کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ آج مجھ سے بڑا بادشاہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی نہیں۔ ہاں، یہ وہی عمر ہے جس کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آج یہ دنیا کا حاکم بن چکے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور دراصل وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حضور کا تعلیم دینے کا طریقہ بڑا زبردست تھا، جس کی وجہ سے حضور نے لوگوں کو پاک صاف کیا، حکمتیں لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ حضرت عمرو بن العاص سن ہجری 8 کے اندر مسلمان ہوئے، بہت کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے کسی شخص سے تھی تو وہ محمد سے تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا اصل رویہ دیکھ کر آج میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ آدمی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں عمرو بن العاص حضور کا حسن تو بیان کر۔ عمرو بن العاص کہتا ہے کہ میں کس طرح حسن بیان کروں۔ لوگ عمرو بن العاص سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا حسن بیان کر، میں لوگوں سے کہتا ہوں حضور کا حسن کس طرح بیان کروں، کبھی آنکھ بھر کر میں نے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ادب اور احترام کی وجہ سے۔ ادب اور احترام اتنا زیادہ ہوتا تھا حضور کا کہ آنکھ بھر کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں کس زبان اور کس منہ سے حضور کا حسن بیان کروں؟ زبان ختم ہو جائے گی، میرا منہ ختم ہو جائے گا، بات چیت کے جو الفاظ ہوتے وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مجھ جیسا آدمی کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی۔ آگے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور امی لوگوں کی طرف تو بھیجے گئے تھے، امی لوگ سے مراد عرب لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت لوگوں میں سے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی ہوئی جو ابھی تک موجودہ مسلمان کے ساتھ ملے نہیں، یعنی اس سے مراد ہم لوگ ہیں۔ یعنی حضور فقط عرب لوگوں کے نبی نہیں، جیسا کہ بعض نصارہ اور بعض یہود یہ عقیدہ لیے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد تو فقط عربوں کا نبی ہے۔ نہیں، حضور فقط عربوں کے نبی نہیں، مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی۔ اس زمانے میں جو موجودہ مسلمان تھے ان کے بعد بھی جو مسلمان ہونے والے ہیں ان کے نبی بھی حضور تھے، اور ہمارے زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ بلکہ میں کیا بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنات کا بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جناتوں کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خصوصیت تو حضور کو حاصل ہے، حضور کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنو اسرائیل کے لیے فقط، عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے لیے، لیکن حضور ایسے نبی تھے تو تمام لوگوں کے لیے، ارسلت الی الخلق کافۃ، تمام لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے، اور دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تم چاہتے کہ محمد کے علاوہ کوئی دوسرا نبی بنتا تو بھائی تم نبی بنانے والے ہو یا اللہ نبی بنانے والا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اس کو دیتا ہے، یہ الیکشن سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، یہ تو سلیکشن سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جسے دینا چاہے، وہ ایک امی نبی کو نبی بنانا چاہے تو اللہ کو کون پوچھنے والا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اس نے جو حضور کو نبوت دی ہے، نبوت دے کر اس نے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ سے تفسیر باقی ہے، آخر میں ایک بات کہہ دوں، یہ کہ جب یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی نے تو بخاری کے اندر ہے یہ روایت، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ لوگ کون ہیں جو ابھی تک ہم سے ملے نہیں لیکن آپ کو ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو حضور کے سامنے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا یہ جو فارسی اور نسل کے لوگ ہیں نا، اگر علم ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے نہیں تو یہ لوگ وہاں پر بھی جا کر علم حاصل کر لیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ یہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، خصوصاً سلمان فارسی کی جو نسل ہے نا، فارسی لوگ، ان کے اندر بھی یہ دین پھیلے گا۔ تو امام سیوطی
جو بہت بڑے امام ہیں، شافعی المسلک تھے، لیکن شافعی المسلک ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں جو ہمارے امام ہیں. اور انہوں نے تو ایک کتاب مستقل امام ابو حنیفہ کی شان میں لکھی ہے، تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ. اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ سورہ محمد کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 38، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اس سے مراد بھی امام ابو حنیفہ ہی ہیں. نہ آج دیکھو کہ امام حنیفہ کی پیروی کرنے والے دنیا کے اندر کتنے سب لوگ ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک قول کے مطابق اگرچہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس اعتبار سے ہمارا بھی ذکر قرآن کے اندر شامل ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے واسطے سے، جس امام ابو حنیفہ کا واسطہ سلمان فارسی سے جڑتا تھا، جس سلمان فارسی کے ایران پر حضور نے ہاتھ مار کر کہا تھا کہ دین تو یہ لوگ حاصل کریں گے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امام صاحب کے مذہب پر رکھا ہے. سب مذہب حق پر ہیں، ہمیں تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ شرح صدر ہم کو امام حنیفہ کے مذہب پر ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید گمراہیوں سے ہماری حفاظت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، بے شک بڑے غافل ہیں. اے اللہ عبادتیں بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. مولا جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہماری جانب سے ہو جاتی ہے، اے اللہ اس کو تو خوب قبول فرما. مولا کریم نیت کے اندر سدھار پیدا فرما، سنت کی اتباع کی توفیق ہمیں عطا فرما. بے شک مولا کریم جو سنت کو لازم پکڑتا ہے اسے تو اے اللہ بڑی عزتوں سے نوازتا ہے. اے اللہ سنت کی اتباع کرنے والا ہمیں بنا دے. یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں مولا کریم تفسیر سننے کے لیے، مولا کریم ان میں سے کون تیرا ایسا بندہ ہو جس کی آہیں تیرے یہاں پر زیادہ مقبول ہو، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن اے اللہ تجھے معلوم ہے. اس بندے کا واسطہ دے کر ہم اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. بے شک مولا کریم اچھی نیتیں لے کر لوگوں کا حاضر ہونا ہوتا ہے. جو چیز یہ لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ہم کو وہ دینے والا بنا دے. اے اللہ گمراہی یہاں سے پھیلے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اگر کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو معاف فرما دینا. اے اللہ پوری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ کوئی غلط بات ہم سے سرزد نہ ہو. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرما، دین اسلام کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. گھیروں کی جو رسومات ہے، رکشا بندھن وغیرہ سے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اور اسی طرح ہمارے دیگر افراد کی تو بھرپور حفاظت فرما. شر مچانے والوں کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو عاصب اور جادو کے اثرات کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اثرات کو ہلکا کر کے ختم کر دے. مولا کریم جادو کے ناپاک اثرات سے ہماری پوری حفاظت فرما. بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن نہ ان کی منگنی ہوتی ہے نہ ان کا نکاح ہوتا ہے. اے اللہ منگنی کی تو آسان شکل پیدا فرما، اور اے اللہ آسانی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کرا دے. مولا کریم جو دعا مانگی اس کو بھی قبول فرما، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما، اور قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اس کے بعد یہ جو محلہ ہے اس کو منور فرما، اور اس کے بعد مولا کریم پوری دنیا کو منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.